بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پر قائم ہونے کا یا قائم رہنے کا حکم دیا تھا۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر اپنا رخ دین حنیف کی سمت میں جما دو۔ اور پھر اس کی تعریف بیان کی تھی کہ جو جس پر اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہ مضمون تھا۔ اب اسی میں یہ بات آگے بیان کی ہے کہ یہ کام جو تمہیں کرنا ہے اسی کی طرف متوجہ رہتے ہوئے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ تو رجوع سے مراد یہاں اس مقام پر کیا ہوگی؟ منیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، رجوع کرنے والا۔ اس سے مراد یہ کہ آدمی اگر اس نے آزادی و خود مختاری کا رویہ اختیار کر رکھا تھا تو اس سے باز آ جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، اپنے مالک حقیقی کی طرف آئے۔ اگر بندگی سے انحراف تھا تو بندگی اختیار کرے، اگر لاپرواہی تھی تو اسے چھوڑ دے، اگر بے وفائی تھی تو وفاداری اختیار کرے۔ تو بنیادی طور پر یہ پلٹنے کی بات اس اعتبار سے ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اور پھر اس سے ڈرنا۔ ڈرنے کی بات اتقوا اللہ کی بات ہے، اتقوا، تو اللہ سے تقوی کی بات یا اللہ سے ڈرنے کی بات اسی اعتبار سے ہے کہ انسان کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آیا کوئی ایسی بات تو اس کی زندگی میں نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی پکڑ اس کے یعنی اس کا مستحق اسے بناتی ہو اور اس کی پکڑ اس کے نتیجے میں آ جائے۔ اور پھر عملی اطاعت، عملی قیام دین، اس کا نمونہ، اس کی علامت جو ہے اقیم الصلاۃ کے الفاظ سے سامنے آتی ہے کہ اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے کا جو معاملہ ہے یہ اظہار ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم ہونے کا۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے یا اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے، اللہ کا مقام اس کے دل میں ہے، تقویٰ کی بات ہے، تو اس کا اظہار جو ہے وہ اس کے عمل سے ہوگا۔ یعنی یہ تو اندر کی کیفیات ہیں، قلبی کیفیات ہیں، ان کا اظہار کے لیے عمل درکار ہے۔ تو کون سا عمل اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جسے انسان ہمہ وقت اختیار کرتا ہے، یعنی روز کا معمول ہے اور روز دن میں 5 مرتبہ یہ کام وہ کرتا ہے، بار بار اس چیز اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین نے نماز کو اقامت صلاۃ کے عنوان سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز جو ہے یہ بنیادی علامت ہے، یہ گویا کہیے کہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ وہ عملاً اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اور جو حکم اس کے سامنے اقامت صلاۃ کا اس وقت موجود ہے اس حکم کی پابندی کر رہا ہے۔ اور اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ جو احکامات آئیں گے سامنے جس مرحلے میں وہ ان کی بھی پابندی کرے گا۔ تو گویا کہیے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فرما بردار انسان ہے، فرما بردار مسلمان ہے، یعنی واقعی نام کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے اعتبار سے بھی مسلم ہونا ثابت کر رہا ہے۔ اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بات دوسرے لوگوں کو بھی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر رکھی ہے۔ لہٰذا جب اہل ایمان کے درمیان وہ یہ کام کرتا ہے تو ایک تو اس کی پہچان بن کر سامنے آتی ہے بات، دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب کبھی کسی شخص کے اندر اس حوالے سے کوئی ڈھیل، کوئی اس حوالے سے گویا کہیے کہ ایک بے تعلقی یا کثر کی بات آتی ہے تو احساس ہو جاتا ہے، یعنی اہل ایمان کو پتہ چلتا ہے اس معاشرے کے اندر جو اس نماز کے اوپر قائم ہے کہ ہاں اس شخص کے اندر کوئی کمزوری واقع ہو رہی ہے۔ اب جس معاشرے کے اندر نماز کا سسٹم ہی ختم ہو کے رہ گیا ہو،
یا گویا کہیے کہ چند لوگوں نے اسے اختیار کر رکھا ہو اور اکثریت مسلمانوں کی بے نمازی ہو، تو وہاں اس کے وہ اثرات جو ہیں محسوس نہیں ہوتے۔ اور ایک آدمی نماز نہ پڑھنے کے باوجود دین کے معاملے میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا، حالانکہ عملاً وہ دین سے گویا کہیے کہ انحراف کر رہا ہوگا، یعنی اس کی پابندی نہیں کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا ہوگا۔ تو جو آدمی کام نہیں کر رہا اسے اس بات کا حق کیسے ہے کہ وہ اس اعتبار سے اپنی بات کرے یا اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرے؟ تو بنیادی طور پر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نماز اطاعت کا مظہر ہے، تو یہ بات اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ نماز قائم کرو، اور پھر اسی اعتبار سے یہ بات بھی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی گویا کہیے کہ یہ اس کے مطابق، یعنی جو نماز نہیں پڑھتے ان کا معاملہ ہی تھا اس اعتبار سے، ورنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس کی کیفیت تو آپ کے سامنے یہ آتی ہے کہ وہاں منافقین بھی، یعنی جو اسلام کو دل سے جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا یا اسلام ان کے اندر نہیں اترا تھا، انہیں بھی اپنے اسلام کے اظہار کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہاں یہ بات اس طرح سے آتے ہیں، قاموا کسالىٰ، بڑے کسل بندی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، یعنی لیکن آتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہاں آج کی جو کیفیت ہے یہ بہرحال دین سے اور مزید دوری کا نتیجہ ہے کہ احساس موجود نہیں ہے کہ ہاں یہ طرز عمل جو ہے یہ انسان کو اسلام سے دور کرنے والا ہے۔ پھر مشرکین کے بارے میں بتایا کہ جن سے بتایا تھا کہ مشرک نہ ہو، بتایا کہ وہ مشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ یہ مضمون سورۃ الانعام میں بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ سورۃ الانعام کے آخر میں یہ بات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو ہے تفرقے میں نہ پڑھو اور اس طرح سے الگ الگ گروہ نہ بن جاؤ جو ایسا کریں کہ ان کا رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات ہو رہی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہاں مشرکین کے حوالے سے بات کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی ادیان آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور اسی طرح سے دیگر ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے اسی درجے میں، بدھ مت کے بارے میں، ہندو مذہب کے بارے میں، تو یہ جو ان کی جو اصل ہے، یعنی جب یہ دین آج جس شکل میں ہے ہمیشہ سے اس شکل میں نہیں تھے، بلکہ جو بھی دین ہے یعنی کے نام سے موجود ہے تو اس کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر اسلام جو ہے وہ ملے گا، اس لیے کہ اسلام ہی آغاز ہے دنیا کا جو آغاز ہوا ہے وہ ایسا نہیں کہ شرک سے ہو کے اسلام کی طرف چلے گئے، بلکہ اسلام سے شرک کی طرف آ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان دنیا میں پہلا انسان بھیجا ہے آدم علیہ السلام، تو انہیں مسلم کے حیثیت سے بھیجا ہے، دین اسلام ان کے ساتھ آیا ہے، تو اس اعتبار سے دین اسلام ہے اس میں بگاڑ پیدا کر کے لوگوں نے جو ہے اس کے اندر نئے دین جو ہے وہ بنا لیے ہیں۔ تو یہی جیسے یہود و نصارہ کا معاملہ تو بہت آسانی سے سامنے آ سکتا ہے جو واضح طور پر موجود ہے آج کے زمانے میں، کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں اضافے کیے، اس کے اندر اپنی منمانی جو ہے اس میں چیزیں شامل کی، اس میں اس کا حلیہ بگاڑا، اس کو شامل کیا، کچھ نکالا، عقائد کے اندر بھی تبدیلیاں کی، اعمال کے اعتبار سے بھی، حالانکہ وہ دین تو وہی تھا جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اسلام، یعنی توریت اور موسیٰ علیہ السلام یہ سب جو ہے اسلام پیش کر رہے تھے، تو اب اس کے نتیجے میں اسلام جو ہے وہ غائب ہو گیا، اور بس اس اعتبار سے انہوں نے اسی چیز کو، یہودیت کو اختیار کر لیا، عیسائیت کو اختیار کر لیا، نصرانیت کو اختیار کر لیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے جو چیزیں شامل کی تھی انہی پر اصرار کیا اور وہی بن گئے، یعنی وہ اپنا انہیں مسلم نام بھی یاد نہیں ہے، اب وہ صرف یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، یہ سب چیزیں ان کے نام سے ہیں، یا کوئی ہندو ہے یا کوئی بدھ مت ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات بتائی کہ یہ لوگ گروہوں میں بٹ گئے اور ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، یعنی جو چیزیں انہوں نے شامل کی تھی، جو چیزیں بنیاد جو تھی اس کو چھوڑ کر یہ فروعی چیزیں جو انہوں نے اختیار کر کے اور اس میں بگاڑ پیدا کیا اور بالآخر وہ عقائد تک چلا گیا اور بنیادی اعمال تک چلا گیا، اسی میں وہ لوگ مگن ہو گئے، اب ان کا وہی نام ہے، وہی پہچان ہے، وہی چیز ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ ان سے اپنے آپ کو الگ کر لو، یہ ان کا تعلق نہیں ہے، بات واضح طور پر پیش کی جائے کہ اصل دین کی طرف بلایا جائے جو ان کی بنیادوں میں بہرحال کہیں نہ کہیں انہیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن جب مخاطب کرتا ہے اہل کتاب کو تو کہتا ہے آؤ اس بنیاد کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے۔ تو اگر یہ موجود تھی تبھی تو کہہ رہے ہیں، ورنہ کہتے کیسی بنیاد، کون سی بنیاد، کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی بات قرآن کہتا ہے اور کوئی اعتراض اس پر نہیں آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ان کے پاس موجود تھی۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے الگ کر لو۔ آگے فرمایا
کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. پھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. یہ بات بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے. سورۃ الانعام میں خاص طور پر اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا تھا، بتایا تھا کہ لوگوں کا حال کیا ہے، اور بھی اس سے مثالیں بھی دی ہیں الگ سے. جیسے کوئی سمندر کے سفر پہ جاتا ہے اور پھر وہاں کشتی مندار میں پھنستی ہے تو کیسے پھر اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارتا ہے. یعنی یہ سارے معاملات. تو اب یہاں پر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی تکلیف، یعنی ہر معاملے میں جہاں انسان کے پاس سارے کہیے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے اسباب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو بس پھر اللہ یاد آتا ہے، تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. تو یہاں کہا کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو باہر اللہ کو پکارتے ہیں. اب یہ اللہ کو پکارنے کا جو معاملہ ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں کہ تمام لوگوں کے اندر کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے، خاص طور پر ہم اپنی بات کریں مسلمانوں کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن یہ کیفیت بھی نظر آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یعنی اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں. اذا اذاقہم منہ رحمہ، جب اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتے ہیں تو پھر انہی لوگوں کا حال کیا بن جاتا ہے؟ پھر ان لوگوں کا حال یہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. یہاں شرک کا مطلب کیا ہے؟ کیسے شرک کرنے لگتے ہیں؟ یعنی جو احسان اللہ کا ہے اسے دوسروں سے منسوب کر دیتے ہیں. ان کے طفیل، ان کے صدقے میں، ان کی نظر کرم، ان کی بنیاد پر. اور کبھی اس طرح بھی بڑی میں نے کوشش ایسا کر کے میں نے خود اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، ختم. حالانکہ کل تک اسے پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ کام بنا دے کسی طرح سے. تو اس طرح بتایا کہ یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. تو ناشکری کیا ہے یہاں پر ان معنوں میں؟ اسی حوالے سے ناشکری ہے کہ انسان جو ہے اپنے منعم کو نہ پہچانے. جس نے نعمت دی ہے، جس نے احسان کیا ہے، اگر اس کے احسان کو پہچان نہ پہچانے، اس کو نہ پہچانے، اس کے شکریہ کسی اور کو ادا کرنے لگے، تو یہ بڑی نا فرمانی کی بات ہوگی، ناشکری کی بات ہوگی. بھائی کیا اس نے اور پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور پھر منسوب بھی اس کی طرف کر رہے ہیں جو اس کا غلام ہے. جو بات پیچھے گزری ہے کہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے غلام بندے. جب انسان اس کو کسی بندے کی طرف منسوب کر دیتا ہے، بھائی ان کا مجھ پر بڑا مہربانی، ان کی وجہ سے کام ہوا ہے، تو اللہ کو بھول جاتا ہے، بندوں کی طرف آتا ہے، تو یہ اور مزید توہین کی بات ہوتی ہے اور شرک کی بات ہے. اس طرح سے کہا کہ یہ ناشکری کرتے ہیں اللہ کے. تو اب فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا میں تو آزادی دے رکھی ہے، فَتَمَتَّعُوا، تو ٹھیک ہے جو کچھ ملا ہے اس میں زندگی بسر کرو. آپ کچھ تمہارے اللہ ایسا نہیں ہے کہ ناشکری کرو گے تو بس فوراً ہی جو ہے نا تمہیں دوبارہ اسی تکلیف میں مبتلا کر دے گا. ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا پھر دیکھا جائے گا. یعنی وہ اپنے معاملات اپنی جگہ پر رہتے ہیں. تو کہا سورۃ الانعام میں پڑھا تھا کہ اللہ پھر تمہیں لے جائے پھر کیا بنے گا، یا اللہ یہیں اسی خشکی میں تمہارے اوپر ایسی کوئی مصیبت نازل کر دے پھر کیا کرو گے؟ پھر جاؤ گے اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہتا کل تم نے کیا کیا تھا. جب انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پھر فضل فرماتا ہے. فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ذرا سوچو، عقل سے کام لو. کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی علم ہے، کوئی بات ہے؟ کچھ نہیں ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. یہ جو کیفیت بتائی ہے یہ کس کی ہے؟ انسانوں کے اندر ہی بتائی کہ انسانوں کے اندر سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، لوگوں کی بات ہے کہ جب ہم انہیں رحمت اپنی اس کا مزہ چکھاتے ہیں تو فریحوا بہا، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے پھول جاتے ہیں اس کے اوپر. اب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کی اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر، تو مایوس ہونے لگتے ہیں. اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ،
قرآن مجید میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے مقام ہمارے سامنے آتا ہے، جیسے سورہ معارج دیکھیں، سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے انسان کے معاملے میں کہ جب ہم اسے خیر سے نوازتے ہیں، یا بلکہ کہا کہ انسان کی کیفیت کیا ہے کہ انسان جو ہے تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، انسان جو ہے اس میں جو ہے تھڑ دلا پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر کوئی ہم اسے جب بال دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے، منوع یعنی روکنے لگتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو بس پھر اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی مایوسی کی اس کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو بتایا ہے کہ انسان کی جو یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت کس بنیاد پر ہے کہ اللہ سے، اللہ کے دین سے درست تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ وہاں پر بھی جو بات آتی ہے سامنے، اس بنیاد پر ہے۔ خلق الانسان حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ پھر کیا کہا آگے، مصلین بچے ہوئے اس سے، اور پھر آگے اور صفات بھی ہیں۔ تو مصلین کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ مصلین نماز یعنی مسلمان ہیں، یعنی جو اس دین پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بناتے ہیں، تو یہ تھڑدلے پن کی کیفیت سے نجات مل جاتی ہے، ان کے اندر طبیعت میں ٹھہراو آ جاتا ہے، چھچور پن اور کمظرفی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو چھچور، یہی ہے نا کہ چھچور پن کمظرفی کا کچھ مل گیا تو بس ایک دم اترانے لگے، آپے سے باہر ہوئے چلے جاتے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے، یہ کیفیت بن گئی ہے۔ اور ذرا سے مصیبت آئی، مشکل آئی تو پھر کیا کیفیت ہوئی، انتہائی مایوسی، یہاں تک لوگ چلے آتے خودکشی کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے سے اللہ نے اسے کیا بنایا ہے، یعنی اس کے اوپر کتنے فضل احسانات کیے ہیں، صرف انسان ہونے کے ناطے سے دیکھے یعنی کیسے اس کو یہ زیب دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی مسلمان خودکشی کرے وہ وہی ہے کہ جسے دین سے کوئی غرض تعلق نہیں ہے، جس نے سمجھا ہی نہیں بات کو، جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ ورنہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشکلات کے معاملے میں اگر آ جائیں تو اور وہ یہ راستہ اختیار کرے، اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ سب تو دنیا میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور یہی ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ اسے اللہ نے اس طرح کہا ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور معاملات اس سے اگر تم نے صبر سے اور گویا کہیے کہ استقامت سے اپنا راستہ طے کیا، اس راستے پہ چلے جو اللہ نے بتا دیا، تو یہ مشکلیں اور مصائب جو ہیں تمہارے لیے اور ترقی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ مایوس ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کیا ہے، کفر ہے۔ مسلمان کا معاملہ جو ہے مایوسی کا نہیں ہے۔ تو ان کی یہ کیفیت بتائی، اور پھر فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے یعنی جس کا چاہتا ہے، یقیناً اس سے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جہاں تک یہ رزق کی تنگی اور رزق کی فراخی کا معاملہ ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ وہاں یہی بات تھی نا جو پیچھے کہ اگر کوئی تکلیف آ گئی یعنی تنگی آ گئی تو بس ہاتھ پیر چھوڑ دیے، اور ذرا کچھ نواز دیا گیا، زیادہ مل گیا تو بس آپے سے باہر ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ان کا تھا۔ قوم یؤمنون کا معاملہ کیا ہے، جو ایمان لانے والے ان کا معاملہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، رزق میں فراخی ہے، کبھی رزق کے اندر جو ہے کمی ہے یعنی نفع اللہ دے رہا ہے، اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ تنگ کر رہا ہے اس کو اس اعتبار سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ تو وہی جسے کہتے ہیں کبھی دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے، یعنی کیفیات ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے ان کا طرز عمل جو ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کیفیت میں جو پچھلی بات ہوئی تھی اس کمظرفی میں، اس چھچور پن میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو پھر اسے اس کے مطابق جو ہے کشادہ رزق ملا ہے تو اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ تواضع اور فیاضی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی دریغ نہیں کرتے، یعنی یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور اگر معاملہ کچھ تنگی کا آ گیا تو بھی صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اپنی خودداری کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی شکایت اور یہ شکوے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بھائی کیا کریں اب تو ہمارا تو حال ہی ہو گیا ہے، یعنی اس معاملے میں پھر اللہ کے رضا پر راضی رہتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جو کیفیت ہے یہ اہل ایمان کی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، رزق کی تنگی بھی اور رزق کی فراخی بھی، اور یہ دونوں انسان کے لیے آزمائش کے حوالے سے ہیں، اور اسے اسی میں اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ جب فراخی ہو تو کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے یہ ذریعہ بنتی ہے اسی کے بھلائی کا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اسی طرح سامنے آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں بھلائی بھلائی ہے۔ اگر
اسے مل جائے کچھ، اللہ تعالیٰ یہ نوازے تو شکر کرتا ہے، اور اگر تنگی و صبر کرتا ہے۔ پوری حدیث ادھر چلی جاتی ہے کہ کافر کا تو معاملہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کیوں کھولا کیوں باندھا، یعنی تکلیف آئی تو کیوں آئی، آسانی آئی تو کیوں آئی، وہ تو اپنے معاملات کو اس طرح دیکھتا ہے۔ مومن جو اس طرح دیکھتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے، ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ بات بتائی کہ لقوم یؤمنون ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ بس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو پھر نصیحت بھی کرتے ہیں ساتھ ہی۔ اب یہ تو بات ہی نا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اس کا رزق چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ ہدایت کیا دے رہے ہیں؟ بس تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فآت ذی القربى، بس فا جو آگے یہاں پر، بس تمہیں اللہ ملا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آت ذی القربى، قرابت داروں کو دو، یعنی رشتہ دار کو دو، کیا چیز دو؟ حقہ، اس کا حق جو ہے اس کو دو۔ اور اسی طرح مسکین و ابن السبیل، ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا، یہ حق کا ضمیر ان کی طرف بھی آ رہی ہے، اور مسکین و مسافر کو بھی ان کا حق دو۔ تو اب یہ جو بات کی اس کے اندر ان کا حق دو، ان کا حق دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کا حق دینے کا معاملہ ہے اس اعتبار سے کہ آدمی جب انہیں دے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ سوچے گا کہ جو ہے میں یہ ان کو خیرات دے رہا ہوں یا ان کے ساتھ کوئی بڑا یہ معاملہ جو ہے کوئی احسان کر رہا ہوں، بلکہ ان کا حق سمجھ کر دے گا۔ یہی بات پھر وہی سورہ مارج کی طرف چلے جائیں تو کیا وہاں پر کہا ہے؟ اس میں کہا کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا مقرر حق ہے، یعنی ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا مقرر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے انہوں نے طے کر کے رکھا ہے، بلکہ اس میں بات آتی ہے کہ السائل والمحروم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم حق ہے سائل و محروم کے لیے۔ تو بعض لوگوں نے اس پر بات کی حق معلوم سے کہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، تو خود اس پر یہ بات ہے کہ سورہ مارج تو مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کا وہ مقرر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ معلوم کا مطلب یہ ہے کہ طے شدہ ہے۔ طے شدہ ہے جب انسان کوئی چیز طے کرتا ہے اپنے اس کے پاس جو اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس اعتبار سے جہاں وہ دیگر مداد اس کے پاس ہوتی ہیں، جب دیکھتے ہیں نا اپنا جب جو آج زندگی بسر کر رہے ہیں معاشی طور پر جو مسائل ہوتے ہیں تو کیا بجٹ بناتے ہیں، یہ کام اس کے یہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس راستے میں بھی کرتے ہیں، یعنی یہ حق معلوم کی بات ہے یہ۔ تو یہ بات بتا دی کہ یہ ان کا حق ہے، یعنی یہ تمہاری طرف سے کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نے دیا ہے، اگر ویسے تو بات یہ ہے کہ اگر تنگی ہے تب بھی انسان کو اس اعتبار سے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ اچھی بات کہہ کر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ آدمی یہ کام کرے، ذاتی طور پر کام آنے کی بات ہوگی، دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اسے اللہ نے نوازا ہے، مال دیا ہے، تو پھر اس اعتبار سے اسے ان کا حق ان کے مال میں ہے اور وہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو زائد مال ملا ہے تو اس کا وہ ان کا حق ہے جو تمہارے مال میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، لہٰذا ان کا حق پہچانو اور ان کا حق انہیں پہنچاؤ، جتنے بھی حقدار اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے مقرر کیے ہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے جو بات کی ہے اور نے تفہیم میں اس پر بات کی، تو اس کو ایک اور بنیاد بھی اس کی وہاں پر اٹھائی ہے، اور وہ اس حوالے سے، اور خاص طور پر اس زمانے میں اور ہر زمانے میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور آتی رہی ہیں کہ یہ چیز کہ ایک آزاد معاشرہ اور آزاد معیشت، اسی میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جو اس کی بات ہوتی ہے کہ جس کے اندر اشتراکیت کی بات کے وسائل رزق جو ہیں وہ سارے کے سارے کس کے پاس آ جائیں، وہ سارے حکومت کے پاس برابر سے تقسیم کر دیں، یعنی یہ جو چیز چلی ہے اس اعتبار سے، تو یہ چیز اس جگہ پر ممکن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جو نظام دے رہے ہیں، جیسے اس میں یہ چیز ممکن نہیں ہے جو چیز وہ چاہتے ہیں۔ اس میں تو بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اب جسے زیادہ دیا ہے اس کے پاس آزمائش کیا ہو گئی کہ دوسروں کو دے، تو اب اس کی اخلاقی صفات جو ہیں وہ پرورش پا رہی ہیں، اس کے اخلاقیات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی۔ جب انسان اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ ہوتا ہے تو اس کی کردار سازی ہوتی ہے، یعنی کردار بن رہا ہے اس کا۔ ایک طرف اس کا معاملہ یہ ہو رہا ہے، مال کی محبت اس کے دل سے نکل رہی ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں سما رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔
اور جب وہ دوسری طرف لوگوں کو جو لوگ لے رہے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، وہ لوگوں کے یعنی دوسرے جن سے لے رہے ہیں ان کے لیے ان کے دل میں احسان یعنی ممنون کا ہونے کا جذبہ، ان کا احسان ماننے ممنون ہونے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ ان کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، ان کے جو ہے شکر گزار ہوتے ہیں. تو یہ ایک باہمی تعلقات محبت ایک معاشرہ ایسا بنتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کہیے کہ برضا و رغبت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. یعنی دینے والے اس حیثیت سے ان کا معاملہ بنتا ہے اور لینے والے اس حیثیت سے. لیکن جس معاشرے میں کام ہی ختم کر دیا جائے اور وہی زبردستی کی جو کمیونسٹ معاشرہ ہے اس کے اندر بھائی ٹھیک ہے سارے کسی کی ملکیت ہی کچھ نہیں ہے، جب ملکیت ہی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ جب ملکیت ہی ساری کی وہاں چلی گئی اور بس اس کے مطابق سب کو برابر سے دے دیا جا رہا ہے تو یہ اسلام نہیں ہے. بعض لوگ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ تقسیم میں معاش مال کی تقسیم کا جو معاملہ ہے، اس تقسیم کے معاملے میں یہ چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وسائل کی برابر سے تقسیم، ایسا کوئی اسلام کا تصور نہیں ہے. ہاں وہ کیا کہتا ہے، کوئی ایسی ظالمانہ تفاوت نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کہتا ہے کہ انسانوں کے معاملے میں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ایک شخص کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، یعنی اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اسے زیادہ معاوضہ مل سکتا ہے، ایک آدمی کم صلاحیت رکھتا ہے اسے کم معاوضہ ملے گا. یعنی اس اعتبار سے لوگوں کے اپنے اس کی بات آپ رکھیے اپنی جگہ پر. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک کو زندگی گزارنا ناممکن بنا دیا جائے اور دوسرے کے لیے عیاشیوں کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، جیسے تفاوت ہمارے پاس پایا جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے زندگی بسر کرنا یعنی اتنی انہیں معاوضے مل رہے ہیں زندگی بسر کرنا مشکل ہے، کچھ کے لیے جو ہے گویا کہیے کہ اتنا سب کچھ جو ہے ان کے اوپر لٹایا جاتا ہے، یعنی اتنے جسے کوئی لاکھوں اور کروڑوں کے اندر جو ان کے معاوضے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس میں تفاوت تو ہے لیکن اس کے اندر ایک عدل کا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس عدل کی بات کرتا ہے. تو اسی میں پھر یہ بھی رکھتا ہے کہ جنہیں کم ملا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو ان کے لیے دوسرے لوگ دینے والے بنیں گے. یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو اسی کو کہا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بتا دیا اللہ نے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہیں. اچھا اس میں ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے یہ کہ اس طرف جائے. اور فلاح کی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو اس میں یہ چیز کہ یہ بھی فلاح حاصل کرنے کے لیے ضروری، فلاح یافتہ انسان کے لیے یہ صفت بھی درکار ہوگی، یہ صفت بھی درکار ہوگی. جیسے آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں دیکھتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے، نماز کی بات کی ہے، انفاق کی بات کی ہے، کتاب پر اور آخر میں کیا کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہ فلاح پانے والے. یعنی اس طرح بات بتا دی. تو گویا کہیں مجموعہ آئے گا کہیں مختلف چیزیں آئیں گی لیکن تمام چیزیں درکار ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایک چیز کو جیسے یہاں پر انفاق کی بات ہو رہی ہے خالی یہ کام کر کے باقی چیزوں سے آزاد ہو کر سمجھے کہ فلاح حاصل ہو جائے گی. تو فلاح کے لیے جہاں جہاں یہ مضامین ہے یعنی ایمان لازمی شرط ہے، اس کے بعد پھر اقامت صلاۃ لازمی شرط ہے اور دیگر احکامات جو اللہ کے. تو اس طرح سے یہ فلاح کی بات کی ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، خوشنودی کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جائز انفاق کی بات ہو رہی تھی تو ساتھ ہی ربا کی بات بھی کر دی، اس لیے کہ جو مزاج معاشی طور پر یعنی اس مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بنانا چاہتا ہے اس میں زہر قاتل ہے ربا، یعنی سودی ذہنیت جو ہے، سودی ذہنیت کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یعنی سودی سے منع نہیں کیا، سودی ذہنیت کو منع کیا کہ آدمی کی ذہنیت بن جائے، مال کی محبت اس میں اس درجے بڑھ جائے اور ہر وقت جو ہے وہ 2 کے 4 اور 4 کے 16 کرنے کی فکر میں لگا رہے. تو یہ بات جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، ربا کے حوالے سے بات ہے یہ. ہاں آزاد معیشت کے اندر آدمی تجارت یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کی حیثیت ہے، لیکن مال کی محبت بہرحال پھر بھی نکالی ہے. اور مال کی محبت انسان کے دل میں حد سے بڑھی ہوئی ہو تو وہ کبھی انفاق نہیں کر سکتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے.
چاہے ورنہ کماتے بھی ہیں، محنت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خرچ بھی کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں. تو کمانا اپنی جگہ پر بات ہے، یعنی اس کو آدمی محنت سے کماتا ہے اور اپنے وسائل کو جو ہے محفوظ رکھتا ہے اور پھر خرچ کرتے وقت جو ہے پھر وہ اس میں دریغ نہیں کرتا. تو اچھا یہاں تو بات ہو رہی ہے ربا کی. یہ بات مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ سود کے معاملے میں پہلی آیت ہے. سود کی جو ناپسندیدگی کا اظہار جہاں پر کیا گیا ہے سود کے حوالے سے، تو یہ پہلا مقام ہے سورہ روم کا کہ جس میں سود کے بارے میں بات کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہ یہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، تو سود سے مال بڑھتا نہیں ہے. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس مقام پر. یہاں پر یہ پہلی بات اس اعتبار سے کہ سورہ روم جو ہے مکی صورت ہے، اور جیسے بات آئی تھی سامنے کہ ہجرت حبشہ کے مان بعد ہی یہ نازل ہوئی ہے، یعنی 5 نبی 6 نبی کے حوالے سے یہ بات ہے اس کی. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہاں پر یہ بات بتا دی ہے کہ ربا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور یہ انسانوں کے لیے بھی مفید نہیں ہے. جیسے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ربا جو ہے فی اموال الناس لوگوں کے مال میں شامل ہو کر اسے بڑھا دیتا ہے. وما آتیتم من ربا، جو ربا تم دیتے ہو، جو سود تم دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، کہ یہ سمجھ کے کہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے. فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. تو اب یہ جو بات اس میں کہی ہے کہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، بظاہر تو ایسے نظر آتا ہے، بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ بیان کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہوتی کچھ اور ہیں اور نظر کچھ اور آتی ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ یہ فائدہ ہے، لیکن وہ در حقیقت فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. اس کو ایک اس طرح کہتے ہیں، مثال کی بات ہو سکتی ہے، جو فروہی یعنی جو آدمی موٹا ہو رہا ہو اس اعتبار سے، اور لوگ سمجھیں کہ بڑے طاقت حاصل ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ مرض ہے. یعنی یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ آدمی، اب اس سے پوچھو گے کیا مسائل ہیں، یعنی اس معاملے میں کیا چیزیں ہیں. تو غرض یہ کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کا نقصان، اور یہاں تو چونکہ ربا معیشت کی بات ہے، ایک فرد کا فائدہ نہیں ہے، وہ اس کا اپنا بھی فائدہ نہیں ہے. اگر معاشرے کی طرف وہ فائدہ نہیں جاتا، اگر معاشرہ جو ہے وہ جو ہے مفلوق الحال ہو رہا ہے یا اس میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ خرابیاں پلٹ کر اس کی طرف بھی آئیں گی. یعنی اس حوالے سے کوئی فائدے کی بات اس کی نہیں ہے. تو بحیثیت مجموعی جہاں کا اس کا جب یہ موضوع آئے تو اس کو دیکھا جائے کہ یہ جو ربا کی بات اللہ نے بتا دی ہے، یہ ایک اصولی بات ہے کہ اس کے ذریعے معاشرے ترقی یعنی معاشی ترقی حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک اصولی بات ہے، طے شدہ بات ہے. وہاں معاشرے جو ہیں مفلوق الحال ہو رہے ہیں، اور چند افراد جو ہیں بظاہر جو ہے وہ بڑے مال ان کے پاس جمع ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو اثرات اور نتائج ان کی طرف پلٹ کے آئیں گے وہ الگ ہیں. دنیا اور آخرت دونوں میں، آخرت کی تو بات تو ہے ہی اپنی جگہ پر، دنیا میں بھی اس کے جو اثرات آئیں گے سامنے. تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ یہ جو ہے اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ جو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو وہ جو ہے اللہ کے پاس جو ہے بڑھنے کی بات اس کی وہ بڑھتا ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک بات اور ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں 2 رائے اختیار کی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں جو ربا کی بات ہے، چونکہ اس وقت شروع میں بات آئی ہے، تو یہ اس عطیے کے بارے میں، اس ہدیے و تحفے کے بارے میں ہے کہ جو اس نیت سے دیا جائے کہ لینے والا بعد میں اس سے زیادہ اس سے وصول کرے گا، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر دے گا، یا یہ ہماری کوئی مزید اور خدمت کرے گا. یعنی اس اعتبار سے اس کو اس معنوں میں لیا ہے. اور دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ ربا کا لفظ اسی کے لیے ہے اور یہ اصطلاح ہے موجود، لہٰذا یہ سود ہی کے معاملے میں ہے، اور یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے. اس لیے کہ اسلام کا طریقہ یہی دین میں ہمارے سے بات آتی ہے کہ جب کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو اسے درجہ بدرجہ اس مقام تک لے جایا جاتا ہے. ناپسندیدگی کا اظہار ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس کی اور خرابی بیان کر دی اور بالآخر اسے ختم کر دیا. یعنی یہ طریقہ ہے. جیسے شراب کی بات ہوئی، شراب کے بارے میں 3 احکامات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. پہلے کہہ دیا کہ اس کا نفع کم ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، پھر کہہ دیا کہ نماز کے قریب نہ جا، پھر کہہ دیا ختم، حرام کر دی اسے اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح سے جوئے، قمار، ان سب چیزوں کے معاملات اسی طرح آئے ہیں. تو سود کا معاملہ بھی یہی ہے کہ سود کے بارے میں بات کہی ہے. سورہ آل عمران بھی پڑھ کر آئے، وہاں بھی غزوہ احد پر تبصرہ کرتے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات وہاں بھی کہا، لیکن بالآخر یہ فتح مکہ کے قریب جا کر جو ہے یہ اس کے بعد یہ سود مستقل طور پر حرام کیا گیا، منع کیا گیا.
تو یہاں یہ بات بتا دی کہ بہرحال یہ چیز جو ہے تمہاری معیشت کی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا نظام قائم کر دو صحیح طریقے سے، تو وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تمہارے لیے ترقی کا، معاشی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے کہ لوگوں نے جب یہ کام کر کے دیکھا تو انہیں اس کے اثرات نظر آئے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اتنے دلائل اس صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں آخرت کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ ذرا سوچو، غور کرو، یہ بتاؤ ان میں سے کوئی کام۔ تو یہاں پر جو پہلے 6 باتیں سامنے آئی تھیں جو اس میں اللہ نے کہا اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، 4 ہم نے کل دیکھی تھی، 2 آج دیکھی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھو اس کے بارے میں، اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں تخلیق کیا۔ کوئی مشرک یہ بات نہیں کہتا کہ مجھے اس بت نے تخلیق کیا ہے، یا مجھے اس بڑے کسی اس کے بارے میں کسی شخصیت کے حوالے سے کسی نبی نے کسی نے تخلیق، کہتا نہیں، اللہ ہی نے پیدا کرنے والا خالق جو ہے، یعنی یہ صفت اللہ کی ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ پھر کہتے ہیں ثم رزقکم، وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ رزق کا جو معاملہ ہے، رزق کی فراہمی کا جو معاملہ ہے، جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ جو انسان استعمال کرتا ہے، نباتات، یہ سب چیزیں جو اگتی ہیں، فصلیں، سب چیزیں، سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، وہی ان سب چیزوں کو اگاتا ہے، سب چیزیں زمین فراہم کرتا ہے۔ ہاں، یہ انسانوں کے لیے آزمائش کے طور پر ہے کہ وہ تقسیم کے معاملے میں کتنا بگاڑ کرتے ہیں یا صحیح درست راستے پر قائم رہتے ہیں، یہ بات۔ اور جہاں تک انسانوں کے لیے رزق کی تقسیم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو کہا کہ وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو یہاں ان معنوں میں رزق کی بات ہو رہی ہے کہ وسائل رزق کس نے فراہم کیے ہیں؟ یہ کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ یہ باغات کون اگاتا ہے؟ یہ فصلیں ساری کس کی طرف سے آتی ہیں؟ یہ ساری بارشیں کون برساتا ہے؟ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ تو رزق کی جتنی بھی چیزیں فراہمی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ نہیں کام نہیں کرتا کہ یہ جو ہے کہ وہ بناتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ یہ جانور کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے، جو ہمارے لیے کام آتے ہیں، انہیں کھاتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ تو کہا یہ تمام جو رزق میں تمام چیزیں ہیں جو کہ انسان ضرورت کی استعمال کرتا ہے، سب رزق میں آتی ہیں۔ کہ یہ کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی۔ یہ ساری جو آپ دیکھتے ہیں کہ زمین میں جتنی چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور جتنے یہ دھاتیں اور یہ سب بے شمار چیزیں جو انسان کے لیے اس کی ضرورت ہے اور انہیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور کہاں سے کس نے پیدا کی؟ پیٹرول کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آج دیکھتے نہیں، یہ نام ہے ہمارے پاس، یہ کس نے کیا؟ یہ آج انسان اس کی بنیاد پر کیا کیا کام کر رہا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے، یعنی کسی اور نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور جتنی ساری یہ سب چیزیں جو کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا کام۔ تو ثم رزقکم، وہی اس نے تمہیں رزق دیا، پھر ثم یمیتکم، وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ مارتا کون ہے؟ یعنی یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، یہ حماقت اور جہالت کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن عام طور پر یہ تصور جو پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی موت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی موت دیتا ہے۔ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے۔ تو یہ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ ہی موت دیتا ہے۔ ہاں، ثم یحییکم، یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہی پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارا تو مکمل عقیدہ یہی ہے نا، ہمارا تو مکمل معاملہ یہ ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی مارے گا، اللہ ہی دوبارہ زندہ کر دے گا حشر کے دن، یعنی وہاں زندہ کرے گا۔ تو فرمایا کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ کوئی چیز پیدا کی تو بتاؤ۔ سورہ حج میں ہم پڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تمہیں مثال دیتا ہے، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے کہ جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، کہ یہ مثال اللہ دیتا ہے، غور سے سنو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ واضح ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ساری چیزوں کا معاملہ ہے تو یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو یہ ایسے دلائل ہیں کہ جن دلائل کی موجودگی میں شرک کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن بات وہ یہ جو پیچھے گزر چکی ہے کہ جن لوگوں نے بات کو سمجھنا نہیں ہے
تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے مختلف تعبیرات کر لیتے ہیں، تعبیرات گھڑ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر شرک کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا سبحانہ و تعالی اما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لوگ بہرحال کچھ بھی کرتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ساری صفات اس کی ہیں۔ اگر انسان ان کو سمجھ لے گا اور اللہ سے اس تعلق کو قائم کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت پر قائم رہے گا، لیکن اگر اس کے ذہن میں کوئی اور تصور ہوگا تو حقیقت تو نہیں بدلے گی، بہرحال اس کا نقصان اسے خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہونے والا ہے، یا تو اس کو پھر اگلی مرتبہ رکھتے ہیں، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح سے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقت دنیا پر واضح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔